خداوند یسوع مسیح کے جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام۔ میرے پاس جو آج خدا کے کلام میں سے موضوع ہے وہ ہے روح کی یگانگی، یونٹی آف دا اسپرٹ۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام یگانگت یعنی اتحاد، اتفاق، آپس داری، وحدانیت کی بات کرتا ہے۔ خدا کے کلام کے اندر اس کی ایک مؤثر تعلیم موجود ہے۔ خدا کے کلام کے اندر خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب کے اندر اپنے شاگردوں کے لیے یہ دعا کی۔ اس نے کہا، اے خدا، اے باپ، جیسے میں اور تو ایک ہیں ویسے ہی یہ بھی ایک ہوں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے۔ بائبل مقدس خدا کے کلام کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ خدا کے لوگوں کے درمیان جدائیاں ہوں، نفرتیں ہوں، لڑائی ہو۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ یگانگت کے اندر اس قدر قائم ہو کہ اس دنیا کے اندر وہ ایک اپنی مثالی زندگی بسر کر سکے۔ لیکن جہاں دنیا کے اندر میرے عزیزو بڑے بڑے مسائل اور مصائب ہیں، وہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یگانگت جو ہے وہ قائم نہیں ہے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جس سے رفاقت ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ آسان بات نہیں، یہ بات واقعی حقیقی ہے کہ دو افراد کا ہم خیال ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی راہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔ چونکہ انسان فطرتی طور پر خطا کار ہے، اس لیے ہم سب کسی نہ کسی طور پر ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بنتے رہتے ہیں۔ یہ مسئلہ میرے عزیزوں میاں بیوی کے درمیان ہے، عزیزوں رشتہ داروں کے درمیان ہے، اور پھر کمیونٹی کے درمیان یہ مسئلہ ہے، اور پھر یہی مسئلہ بعض دفعہ کلیسیاؤں کے درمیان بھی پایا جاتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ میرے عزیزو، جب ہم خدا کے کلام کی طرف آتے ہیں تو ہمیں خدا کے کلام میں سے چند ایسی باتیں ملتی ہیں جن کو اپنی زندگی کے اندر لینے سے، جن کو اپنانے سے ہم یگانگت کو قائم رکھ سکتے ہیں، ہم اتحاد اتفاق کے اندر قائم رہ سکتے ہیں، اور اس طرح کرنے سے ہم جو ہیں وہ خداوند کے جلال کا سبب بن سکتے ہیں۔ خدا کا بندہ پالوس اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اس لیے جب ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام کیا کہتا ہے، آئے میرے ساتھ آپ نکالیں افسیوں کے نام لکھا گیا پالوس رسول کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی پہلی 3 آیات پر ہم غور کریں گے۔ خدا کے کلام میں سے افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط 4 باب اور اس کی پہلی 3 آیات۔ یہاں پر لکھا ہے، پس میں خداوند میں قیدی ہوں، تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے بلائے گئے ہو اس کے لائق چال چلو۔ دوسری آیت، یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندی رہے۔ یہاں پر چند باتیں میرے عزیزو یگانگت کو قائم رکھنے میں بہت فائدہ مند ہوں گی۔ جب ہم خدا کے بندہ پالوس کی ان باتوں پر ہم غور کرتے ہیں تو چند ایسی باتیں وہ یگانگت قائم رکھنے کے لیے کہتا ہے، اگر ہم ان کو اپلائی کریں اپنی زندگی کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ یگانگت قائم رکھی جا سکتی ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کے اندر، عزیز و قارب کے درمیان، اور کمیونٹی کے اندر، اور پھر ہم کلیسیا میں بھی
اسی طرح سے ان باتوں کو اپنا کر تو ہم جو ہے وہ ایک یگانگت کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات وہ کہتا ہے کمال فروتنی سے۔ میرے عزیزو، پہلی بات جسے ہم نے سیکھنا ہے اس حوالے میں وہ ہے کمال فروتنی۔ بی کمپلیٹلی ہمبل۔ میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ ہے عاجزی، خاک ساری۔ تکبر اور غرور نے ہمیشہ انسان کو گرایا ہے اور اس سے فسادات اور لڑائی جھگڑے پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے خاک ساری کی بات کی گئی ہے جس سے یگانگت قائم رکھی جا سکتی ہے۔ تو پہلی بات، کسی بھی شخص کو اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ یگانگت کو قائم رکھے تو پھر اسے عاجز ہونا ہوگا، خاکسار ہونا ہوگا، کیونکہ بغیر خاکساری کے ہم یگانگت کے لیے کام نہیں کر سکتے، ہم اس کے لیے کوشش نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، خدا کا بندہ یہاں پر کہتا ہے حلم، جس کا مطلب ہے نرمی، نرم دلی، جینٹل۔ میرے عزیزو، جب تک ہم نرم دل نہ ہو، جب تک کسی کے اندر نرمی نہ پائی جائے، جب تک وہ اپنے اندر نرمی نہ لے کر آئے، کیسے خداوند کے اس کام کو وہ اپنی زندگی کے اندر پورا کر سکتا ہے؟ حلیمی سے، نرمی سے یگانگت کے لیے کام کیا جا سکتا ہے۔ یگانگت کو قائم رکھنے کے لیے نرم دل کی ضرورت ہے۔ اور میرے عزیزو، جب تک ہم نرم نہیں ہوں گے، سختی جو ہے اس سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ نرم دل ہونا، ہمارا نرم ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر وہ تیسری بات یہاں پر کرتا ہے تحمل، صبر کی بات کرتا ہے۔ بی پیشنٹ۔ میرے عزیزو، وہ تحمل کو کہتا ہے اور صبر ہی میرے عزیزو پھل پیدا کرتا ہے۔ صبر سے کام لینے والوں نے ہمیشہ اچھے نتائج کو دیکھا ہے۔ عبرانیوں کے اندر اس کے 6 باب کی 12ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، ان کی مانند بنو جو ایمان اور تحمل کے باعث وعدوں کے وارث ہوتے ہیں۔ بغیر تحمل اور صبر کے ہم یگانگت کو قائم نہیں کر سکتے۔ پھر میرے عزیزو، چوتھی بات وہ محبت کی کرتا ہے۔ عداوت تو جھگڑے پیدا کرتی ہے، لیکن محبت سب خطاؤں کو ڈھانک دیتی ہے۔ امثال کی کتاب کے اندر خدا کا بندہ سلیمان کہتا ہے۔ پھر خدا کے کلام کے اندر یہ بھی لکھا ہے، علم غرور پیدا کرتا ہے لیکن محبت ترقی کا باعث ہے۔ سب چیزوں کو زوال ہو سکتا ہے مگر محبت کو زوال نہیں۔ اور اگر ہم محبت سے کام لیں گے، محبت کو اپنی زندگی کے اندر رکھیں گے تو پھر یگانگت ٹوٹ نہیں سکے گی، یگانگت کمزور نہیں ہو سکے گی، اتحاد اور اتفاق جو ہے وہ جاتا نہ رہے گا، بلکہ محبت کے ساتھ ہم جو ہیں وہ یگانگت کو قائم رکھنے کا سبب بنے رہیں گے۔ پھر میرے عزیزو، وہ ایک اور بات کرتا ہے، وہ ان سب باتوں کو ساتھ کہتا ہے کہ برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ بار بار میرے عزیزو خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ ایک دوسرے کی برداشت کرو۔ برداشت کرنا ہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم یگانگت کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ اور پہلا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 19ویں آیت کے اندر لکھا ہے، کیونکہ اگر کوئی خدا کے خیال سے بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی برداشت کرے تو یہ پسندیدہ ہے۔ برداشت کرنا، میرے عزیزو، برداشت کرنے کی بات خدا کے کلام کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ان تمام باتوں کے ساتھ برداشت کو اپنی زندگی کے اندر لیں تو پھر ہم یگانگت کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ پھر آخری بات وہ کہتا ہے
تاکہ یگانگی جو ہے، یونٹی آف اسپرٹ جو ہے، وہ صلح کے بند سے بندی رہے۔ تو صلح جو ہے اس کی بات بھی کی گئی ہے، اور یہ چھٹی بات ہے، صلح۔ صلح دوست آدمی کے لیے کلام کے اندر لکھا ہے اجر ہے۔ وہ جو صلح کرواتے ہیں وہ خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی معرفت صلح کی خوشخبری دی گئی ہے۔ وہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے، اور بائبل کہتی ہے صلح کے طالب رہو۔ تو صلح وہ بات ہے جس کا مطلب ہے امن، سکون۔ میرے عزیزو، تو یہ صلح جو ہے، اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ یگانگت کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ وہ چند باتیں ہیں جن کو اپنا کر آج لڑائی جھگڑے پر، فسادات پر، اس روئے زمین پر، ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندانوں میں، میاں بیوی کے درمیان، گھرانوں کے درمیان یہ جو لڑائی جھگڑے فسادات ہوتے ہیں، اور آئے دن طرح طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، میرے عزیزو، ہم یگانگت کو قائم ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر رکھ سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر یہ باتیں ہماری زندگی کے اندر ہوں گی، میرا ایمان ہے کہ ہم غالب آئیں گے، ہم جو ہیں وہ یگانگت کو قائم رکھ سکیں گے، اور گھرانے جو ہیں وہ خوشحال ہوں گے اور باعث برکت ہوں گے۔ تو بڑا ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آگے بڑھیں، اور دیکھیں کہ اگر ہماری زندگی کے اندر فروتنی ہوگی، ہماری زندگی کے اندر حلم ہوگا، نرم مزاجی ہوگی، ہمارے رویوں کے اندر یہ باتیں پائی جائیں گی، اگر ہم تحمل سے کام لیں گے، اگر ہم محبت کو اپنی زندگی کے اندر لیں گے، اگر ہم برداشت کریں گے اور صلح کے طالب ہوں گے، تو پھر یگانگت قائم رہے گی۔ یگانگت کو ابلیس توڑ نہیں سکے گا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مسائل اور مصائب کیوں نہ ہوں گے، ہمیں برداشت کرنا آئے گا، ہمیں تحمل کرنا آئے گا، ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کا پتہ ہوگا، اور ہمیں یہ تمام باتیں ہمارے سامنے ہوں گی، جن کی وجہ سے ہم جو ہے وہ غالب آئیں گے۔ ہم ہر روز اس بات کے لیے تیار ہوں گے کہ ہمیں ان تمام باتوں کو لے کر آگے بڑھنا ہے، اور یقیناً ہم فتح پائیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔